اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الفعلیۃ جملہ فعلیہ الامثلۃ لمع البرق لمع یلمع لمعا کا معنی ہوتا ہے چمکنا بجلی چمکی اوذب اوا یعوی اویت کا معنی ہوتا ہے چیخنا چلانا آوازیں نکالنا اوذب بھیڑیا چلایا یسقط الثلج سقط یسقط سقوطا معنی گرنا گرتی ہے برف یشتد البرد اشتد یشتد اشتدادا سخت ہونا سخت ہوتی ہے سردی یشتد اصل میں یشتدد بر وزر یفتعل سی آواز ذکر گائے فعل مضارع معروف راسی مزید کی صحیح اسباب افتعال ہے یہ یسکتو اور یشتد فعل مضارع ہے فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ جب فعل مضارع حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے یہ تمام جملے میں فعل ہے اور فاعل ہے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے اس کی مثالیں دے رہے ہیں قاطف یکتف سے اقتف الوردۃ تو کاٹ تو توڑ پھول قاطف یکتف قطفا سے اقتف بر وزن افعل قاطف یکتف قطفا سے اقتف بر وزن افعل سیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مضارع صحیح اس میں صاد تضمیر فاعل الوردۃ مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خذ الکتابہ اخذ یاخذ اخذا کا معنی ہوتا ہے پکڑنا خذ اصل میں تھا اخذ بر وزن افعل صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد محموز الفا اخذ جب کسی کلمے میں دو حمزے آ جائے اور پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہوتا ہے لیکن تین فعل ایسے ہیں اکل اخذ اور اومر ان میں دوسرے حمزے کو واو کا ملزمہ ہونے کی وجہ سے واو سے نہیں بدلتے بلکہ اسے خلاف قیاس حذف کر دیتے ہیں حمزہ وصلی کی ضرورت دے رہی تھی اسے بھی گرا دیا تو خذ ہو گیا اس پہ تضمیر فاعل الکتاب و مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ البحث وضاحت بحث نعرف مما تقدم أن كل مثال من الأمثلة السابقة يسمى جملة مفيدة ہم جانتے ہیں مما تقدم ان مثالوں سے جو پیچھے گزری ہے ہم جانتے ہیں ان مثالوں سے ہم پہچانتے ہیں ان مثالوں سے جو پیچھے گزر چکی ہے بے شک ہر مثال سابقہ مثالوں میں سے نام دیا جاتا ہے اسے جملہ مفیدہ کا یعنی سابقہ جتنی بھی مثالیں ہیں تو انہیں جملہ مفیدہ کہتے ہیں لأنه ترکیب یفید السامع فائدۃ تامۃ کیونکہ یہ ترکیب ہے یہ ایسے جملے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں سننے والے کو مکمل فائدہ دیتے ہیں اس لیے ان کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْجُمَلَ وَجَدْنَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةً مِّن فِعْلٍ وَفَاعِلٍ جب ہم نے ان جملوں میں غور و فکر کیا تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو فعل اور فاعل سے مرکب پایا کہ یہ فعل اور فاعل سے ملے بنے ہوئے جب اذا تأملنا جب ہم نے غور کیا ان جملوں میں تو ہم نے پایا ہر ایک کو ان میں سے اس حال میں کہ وہ مرکب ہے فعل اور فاعل سے وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْتُوءَةٌ بِفِعْلٍ اور دوسری وجہ جس کو جملہ اسمیہ کہنے کی یہ بھی ہے جملہ فعلیہ کہنے کی یہ ہے کہ ہر جملہ ان جملوں میں سے شروع ہوتا ہے فعل کے ساتھ اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہ ہر جملہ ان جملوں میں سے شروع کیا جاتا ہے یہ شروع کیا گیا ہے فعل کے ساتھ نام دیا جاتا ہے اس کو جملہ فعلیہ
کیونکہ ہر جملہ فعل جو فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. القاعدۃ کل جملہ تترکب من فعل و فاعل تسمى جملة فعلیۃ. ہر جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جو فعل اور فاعل سے مرکب اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. کل جملہ کل مضاف جملہ مضاف الیہ، لیکن یہ پہلے اس کو موصوف بنائیں گے. ہر جملہ ایسا جملہ جو مرکب ہو فعل اور فاعل سے. جملہ موصوف تترکب بر وزن تتفاعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی صیغہ باب تفاعل یضمیر اس کا فاعل من فعل و فاعل من حرف جار فعل اور معطوف علیہ و حرف عطف فاعل معطوف علیہ اور معطوف مل کر من حرف جار کا مجرور ہو کر فعل کے متعلق ہو جائے گا. یہ تترکب فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصوف. یہ صفت موصوف اور صفت مل کر کل کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا تسمى اصل میں تھا تسمى یبارد تفعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد ناقص یائی. اصل میں ناقص واوی تھا لیکن جب واو کو یا سے بدل دیا تو اب اس کو ناقص یائی بھی کہہ سکتے ہیں. تسمى وہ تھا اصل میں بروز تفعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجهول تسمى جو واو لام کلمہ میں تیسری جگہ ہو اور مصب زیادتی چوتھی ہے اس سے زائد جگہ چلی جائے اس کا معقول مفتوح ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں. پھر یا معقول مفتوح کو الف سے بدلتے ہیں تو تسمى ہو گیا. اس میں ہی ازمیر نائب فاعل جملۃ فعلیۃ موصوف اور صفت مل کر اس کا مفعول بن جائے گا. کلو مضاف بنایا تھا جملۃ موصوف اگلا جملہ فاعل تک یہ اس کی صفت موصوف اور صفت مل کر کل کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور تسمى جملۃ فعلیۃ. یہ تسمى فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. تمرینات کون جملا فعلیۃ بوضع فاعل للافعال الآتیۃ. تم بناؤ جملا فعلیۃ فعلیہ جملے بناؤ بوضع فاعل فاعل کے رکھنے کے ساتھ للافعال الآتیۃ آنے والے افعال کے لیے، یعنی آنے والے افعال کے فاعل رکھ کر فاعل لگا کر تو جملہ فعلیہ بناؤ. مالا فعل ہے مالا یمیل میلان من ہوتا ہے جھک جانا مائل ہونا. مالا علی الی النفع فائدے کی طرف مائل ہوا. مالا علی الی العلم علم کی طرف مائل ہوا. غرد یغرد تغریدا چہچہانے کو کہتے ہیں. غرد العصفور چڑیا چہچہائی. انکسر ینکسر انکسار ٹوٹنا ہوتا ہے. انکسر الزجاج شیشہ ٹوٹ گیا. اسمر یثمر اسمارا پھل دینا. اسمر البستان باغ نے پھل دیا. ینتصر انتصر ینتصر انتصار غلبہ پانا. ینتصر المسلمون علی الکافرین مسلمان غلبہ پاتے کافروں پر. تمزق یتمزق تمزقا پھٹ جانا. یتمزق الورق ورق ورقہ کاغذ پھٹتا ہے. یشکو شکا یشکو شکایت شکایت کرنا. یشکو علی یشکو علی علی شکایت کرتا ہے. احترق یحترق احتراقا جل جانا. احترق البیت گھر جل گیا. استفا یستف استفافا صف بنانا. یستف الطلاب یستف الطلاب بچے لائن بناتے ہیں. انطفا ینطفی انطفاء بجھ جانا. ینطفی النار آگ بجھ جاتی ہے. تشرق شرک یشرک شرکن چمکنا. تشرق الشمس سورج چمکتا ہے. ضاحکا یضحک دیکھ کر ہنسنا. یضحک الطفل بچہ ہنستا ہے یا ضاحک الطفل بچہ ہنسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیۃ فاعلا لفعل ماض
بنائیے جملہ فعل یا جملے آئے ان میں ہر اسم آنے والے اسما میں سے فاعل کے طور پر فعل ماضی کا، یعنی یہ جو اسم ہے نا، ان سے جملہ فعلیہ بنائیے اور ان اسموں کو فعل ماضی کا فاعل بنا دیں۔ ان کے ساتھ یہ جو اسم لگے ہوئے ہیں، اسم لکھے ہوئے ان کے ساتھ ہم نے فعل ماضی لگانا ہے اور فعل ماضی کا ان اسموں کو فاعل بنانا ہے۔ الہلال کہتے پہلا طلوع ہونے والے چاند کو کہتے۔ ظہر الہلال چاند ظاہر ہوا۔ طلع الہلال النجوم ظہرت النجوم ستارے چمکے۔ النجوم کیونکہ جو مکسر ہے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لگائے گئے۔ لمعت النجوم لمعت، لمع یلمع چمکنا ہوتا ہے۔ المصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ اتقد المصباح چراغ روشن ہوا۔ اور الظلام اندھیرا، غاشی الظلام اندھیرا چھا گیا، غاشی یغشا چھا جانا۔ الدیک مرغے کو کہتے ہیں۔ صاح الدیک مرغا چلایا۔ الاسد شیر، افترس الاسد شیر نے چیرا پھاڑا۔ الذئب بھیڑیا، صاح الذئب بھیڑیا چلایا۔ اور عوا یعوی بھی ہوتا ہے۔ عوا الذئب بھیڑیے کو آواز کو بلکہ عوا یعوی کہنا چاہیے۔ الخبار گدھے کو کہتے ہیں کہ فر الحمار گدھا بھاگ گیا۔ فر یفر فرارا بھاگنا۔ فر الحمار کم جملا فعلیة يجيء فيها كل اسم من الاسماء الآتية فاعلا لفعل مضارع۔ تو بنا فعل یا جملے آئے ان میں سے ہر ایک میں آنے والے اسماء میں سے کوئی ایک اسم فاعل کے طور پر فعل مضارع کے لیے، یعنی جملہ فعلیہ بنانے ہیں اور ان میں یہ اسم لگانے ہیں اور یہ اسم فاعل بنے، اور فاعل بھی کس کا بنے؟ فعل مضارع کا۔ العصفور یغرد العصفور طار یطیر یطیر العصفور چڑیا اڑتی ہے چہچہاتی ہے۔ یشتد الحر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ ینزل المطر بارش اترتی ہے۔ اور یمطر المطر کا معنی بارش برستی ہے۔ الوردۃ تفتح یتفتح تتفتح الوردۃ کلی کھلتی ہے۔ الثوب کپڑا کپڑا خشک ہوتا ہے۔ یجف جفا یجف ہوتا ہے خشک ہونا، یجف ثوب کپڑا خشک ہوتا ہے۔ النار آگ، اشتعل یشتعل یشتعل النار آگ مشتعل ہوتی ہے بھڑکتی ہے۔ یشتعل النار، بلکہ نار جو ہے یہ مؤنث اسمائی استعمال ہوتا ہے اس لیے تشتعل النار۔ اللص چور، یسرق اللص چور چوری کرتا ہے۔ یفر اللص چور بھاگتا ہے۔ التاجر یبیع التاجر تاجر بیچتا ہے۔ یشتری التاجر تاجر خریدتا ہے۔ کم من جمل فعلیة یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیة مفعولا به، فعلیہ جملے بنائے جن میں سے ہر ایک میں آنے والے اسماء میں سے ایک اسم مفعول به بنے۔ اب اس میں یہ کہا کہ جملہ فعلیہ بنانا ہے، جس کو مفعول بھی بنانا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون سا فعل لگائے، تو ماضی بھی لگا سکتے ہیں، مضارع کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ الغنم بکری، رعا یرعا کا معنی ہوتا ہے چرانا۔ ارعى الغنم میں چراتا ہوں بکریاں۔ ارعى یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، الغنم اس کا مفعول ہو گیا۔ المرید یشفی الطبیب یعالج الطبیب المریض، عالج یعالج علاج کرتا ہے مریض طبیب کا۔ الخشب لکڑی، میں نے جلایا لکڑی کو۔ احترقت الخشب میں نے لکڑی کو جلایا۔
القمح گندم، میں نے گندم کو کاٹا، حسنت الحصاد سواد کے ساتھ، میں نے گندم کو کاٹا، القطن روئی کو کہتے ہیں، اشتریت القطن میں نے روئی خریدی، جنیت القطن جنیت القطن جنا یجنی کا مطلب چننا، میں نے روئی چنی، باب باب فتحت الباب میں نے دروازہ کھولا، فتحت الباب تو نے دروازہ کھولا، الشاۃ رعیت الشاۃ میں نے بکری کو چرایا، الغنم جو پیچھے آیا نا یہ بکریوں کی پوری جنس کو کہتے ہیں، یعنی بہت ساری بکریاں ہوں، بکریوں کا ریوڑ اسے بھی غنم کہہ رہتے ہیں، الشاۃ ایک بکری کو کہتے ہیں، الکتاب فتحت الکتاب، فتحت الکتاب تو نے کھولی، فتحتم الکتاب تم سب نے کتاب کھولی، ایتی بھی سلاس جمل فعلیت فعلها ماض، لائیے تین جملہ فعلیہ جملے جن کا فعل ماضی ہے، وہ بھی سلاس اخرى تین اور جملے لائیے فعلها مضارع جن کا فعل مضارع ہو، یہ پیچھے فعل آ چکے ہیں انہی سے جملے بنا لیں، آتی خمس جمل فعلیت فی موضوع الکرۃ، پانچ جملہ فعلیہ لائیں گیند کے موضوع پر، وخمسا اخرى فی موضوع الدراجۃ، تو پانچ اور لائیں جو دراجۃ سائیکل کے عنوان پر ہو، اشترینا الکرۃ ہم نے گیند خریدا، من السوق کی بازار سے، نحن نلعب بالکرۃ انا و اخی، نلعب نل یلعب اخی معی، کھیلتا ہے میرا بھائی میرے ساتھ، بالکرۃ گیند کے ساتھ، نحن نجری ہم دوڑتے ہیں، وراء الکرۃ گیند کے پیچھے دوڑتے ہیں، الکرۃ مدورۃ جو گیند ہے یہ گول ہوتی ہے، مدورۃ، پانچ جملے سائیکل کے موضوع پر بنائے، ان الدراجۃ سیارۃ لنا سائیکل ہماری گاڑی ہے، نشتری الدراجۃ ہم خریدتے ہیں سائیکل، الدراجۃ رخیصۃ سائیکل سستی ہے، الدراجۃ الدراجات کثیرۃ علی الشارع بہت سی سائیکلیں ہیں سڑک پر، الناس یسوقون الدراجۃ لوگ سائیکل چلاتے ہیں، ساقہ یسوق ہوتا ہے چلانا ڈرائیو کرنا،